وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، آج ہم قرآن کریم کے 15ویں سپارے کی بعض آیات کا معنی و مفہوم سمجھتے ہیں۔ 15ویں پارے کا نام ہے سبحان الذی۔ اس پارے میں 2 صورتیں ہیں، بنی اسرائیل اور سورہ کہف۔ سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کو اسراء اور بیت المقدس سے 7 آسمان اور سدرۃ المنتہا تک کے سفر کو معراج کہتے ہیں۔ ہجرت سے 1 یا چند سال پہلے کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ ایک رات مسجد حرام سے روانہ ہو کر بیت المقدس کی عمارت میں داخل ہوئے، جہاں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام صف باندھے ہوئے موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی امامت پر کھڑے ہو کر نماز کی امامت فرمائی اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی، اور یوں کائنات کے لوگوں کو یہ بات سمجھائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف امت مسلمہ ہی کے نہیں بلکہ سابقہ امتوں کے انبیاء کے بھی امام ہیں۔ معراج جسمانی ہوئی اور جاگنے کی حالت میں ہوئی۔ اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا کی گئی تھی: 5 وقت کی نماز کا حکم، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور جو شخص شرک اور دیگر گناہ کبیرہ سے بچے گا اس کے حق میں مغفرت اور جنت کا پیغام۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو ابو جہل نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا کوئی انسان ایک رات میں بیت المقدس کا سفر کر کے واپس آ سکتا ہے؟ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ایسا ممکن نہیں۔ ابو جہل نے کہا، جس کو آپ نبی مانتے ہیں انہوں نے اس سے بھی بڑی بات کہی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے نبی بیت المقدس اور اس کے بعد آسمانوں کی سیر کر کے واپس آئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے تو پھر یقیناً درست کہا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات کسی بھی حالت میں غلط نہیں ہو سکتی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 9 اور 10 میں اس بات کا پیغام ہے کہ قرآن عبادات و معاملات بلکہ ہر چیز میں سب سے سیدھے اور درست راستے کی رہنمائی کرتا ہے، اور یہ قرآن مجید نیک اعمال کرنے والے مومنوں کے لیے بشارت ہے، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے دردناک عذاب کا سبب بھی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہر انسان کا عمل لکھا جا رہا ہے، اللہ کے یہاں اس کا پورا ریکارڈ محفوظ ہوگا۔ قیامت والے دن اس کے مطابق ہی ہر انسان کا فیصلہ کیا جائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 تا 39 تقریباً 17 آیات میں معاشرتی اور اخلاقی امور سے متعلق 20 اہم نصیحتیں اور ہدایات بیان کی گئی ہیں، جسے اسلامی اخلاق و آداب بھی کہہ سکتے ہیں، اور وہ 20 نصیحتیں یہ ہیں: نمبر 1، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم۔ نمبر 3، والدین کو اف تک نہ کہنے کا حکم۔ نمبر 4، والدین کے لیے دعائے خیر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ پڑھنے کا حکم۔ نمبر 5، اخلاص اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا حکم۔ نمبر 6، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دینے کا حکم۔ نمبر 7، اسراف اور فضول خرچی سے بچنے کا حکم۔ نمبر 8، کچھ خیرات نہ کرنے کی صورت میں ضرورت مندوں سے اچھی بات کہنے کا حکم۔ نمبر 9، بخیلی اور کنجوسی سے بچنے کا حکم۔ نمبر 10، خرچ کرنے میں اعتدال اور میانہ روی اختیار کرنے کا حکم۔ نمبر 11، غریبی کی ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرنے کا حکم۔ نمبر 12، زنا اور زنا تک لے جانے والی چیزوں سے بچنے کا حکم۔ نمبر 13، ناحق کسی کو قتل
کرنے کا حکم، ناحق کسی کو قتل نہ کرنے کا حکم۔ نمبر 14 یتیم کے مال کے قریب نہ جانے کا حکم۔ نمبر 15 عہد و پیمان کو پورا کرنے کا حکم۔ نمبر 16 ناپ تول میں کمی نہ کرنے کا حکم۔ نمبر 17 سیدھے ترازو سے تول کرنے کا حکم۔ نمبر 18 جس بات کا علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑنے کا حکم۔ نمبر 19 کان، آنکھ اور دل سب کے بارے میں اللہ کی طرف سے سوال کیے جانے کا ذکر۔ نمبر 20 زمین پر نرم چال اور زندگی میں تواضع اختیار کرنے کا حکم۔ ناظرین اکرام، ان مذکورہ احکامات اور ہدایات کو سامنے رکھ کر ہم میں سے ہر شخص کو اپنا جائزہ لینا چاہیے اور جہاں کہیں کمی ہو اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کا ذکر کیا ہے جو خود تو بیٹیوں کو زندہ درکور کر دیتے ہیں اور ان کی پیدائش کو اپنے لیے باعث عار یعنی باعث شرم سمجھتے ہیں، مگر دوسری جانب یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا ہے۔ یعنی ایک تو وہ اللہ کی اولاد بناتے اور اس کے بعد اولاد بھی وہ بناتے ہیں جس کو خود قبول کرنے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ کیا تمہارے رب نے تمہارے لیے بیٹے خاص کر دیے ہیں اور فرشتوں کو اللہ نے اپنے لیے بیٹیاں خاص کر لیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تم اللہ پر ایک بہت بڑی جھوٹی بات کہہ رہے ہو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 65 میں اس بات کا ذکر ہے کہ انسان جس قدر اللہ کی عبادت و بندگی کرے گا اتنا ہی شیطان سے محفوظ رہے گا۔ عبادات جتنا کم کرتا جائے گا شیطان اس پر اتنا حاوی ہوتا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ جس گھر میں عبادات کا اہتمام کم ہے وہاں شیطان کی کثرت زیادہ ہے، لہذا ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں میں تلاوت قرآن اور عبادات کا اچھی طرح اہتمام ضرور کرتے رہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے امام کے نام سے بلائیں گے، یعنی جس کی پیروی انسان کرتا ہے اسی کی نسبت سے انسان کو بلایا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع، مطیع اور فرمانبردار بنائے، آمین۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 78 میں فجر کے وقت قرآن مجید کی تلاوت کا ذکر کیا ہے کہ اس وقت قرآن مجید کی تلاوت کرنا باعث برکت ہے اور اس وقت فرشتے قرآن سننے کو حاضر بھی ہوتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی نماز ادا کرنے کا حکم دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ رات کے پہلے حصے یعنی عشاء کی نماز کے فوراً بعد سو جاتے اور رات کے پچھلے حصے میں یعنی فجر سے 1 یا 2 گھنٹے پہلے کا وقت اٹھ کر تہجد پڑھتے۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو چاہیے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، اللہ تعالیٰ کے سب اچھے اچھے نام ہیں، اس کو چاہیے اس کو جس نام سے چاہو پکارا جا سکتا ہے۔ نہ آپ اپنی نماز بہت بلند آواز سے پڑھیں اور نہ بالکل پوشیدہ آواز سے، بلکہ اس کے درمیان کا راستہ تلاش کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے کہ ایک رات آپ کا گزر حضرت ابوبکر صدیق کی طرف سے ہوا تو دیکھا وہ پست آواز سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر جب حضرت عمر کو بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا تو وہ اونچی آواز سے نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے پوچھا تو حضرت ابوبکر نے فرمایا میں جس سے مصروف مناجات تھا وہ میری آواز سن رہا تھا۔ حضرت عمر نے جواب دیا کہ میرا مقصد سوتوں کو جگانا اور شیطان کو بھگانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے فرمایا اپنی آواز تھوڑا بلند کرو، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اپنی آواز کچھ پست رکھو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت دعا کے تعلق سے ہے، انہیں دعا کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے بعد سورہ کہف ہے۔ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات کی فضیلت یہ ہے کہ جو ان آیات کو یاد کرے اور پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور جو سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے خاص نور کی روشنی رہے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پڑھا کرو، اس کے پڑھنے سے گھر میں سکینت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ سورہ کہف کے نزول سے متعلق یہ بات مذکور ہے کہ یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتیں پوچھی تھیں مشرکین کے ذریعے سے۔ انہیں مشرکین کو کہا کہ پوچھو رسول اللہ سے یہ 3 سوالات۔ وہ سوالات یہ تھے کہ روح کی حقیقت کیا ہے، اور اصحاب کہف کون تھے، اور ذوالقرنین کون تھا۔
کہتے ہیں کہ یہی سوالات اس صورت کے نزول کا سبب بنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں کل جواب دوں گا۔ یہ کہنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ اس کے بعد 15 دن تک جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر کے نہیں آئے۔ پھر جب آئے تو اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ کہنے کا حکم دے کر کے بھیجا، اور پھر اس سورہ میں یہودیوں کے کچھ سوالات کے جوابات بھی دیے گئے۔ اور اسی سورہ کی آیت نمبر 22 اور 23 میں مسلمانوں کو یہ حکم بھی دیا گیا کہ مستقبل قریب یا مستقبل بعید میں کوئی کام کرنے کا عزم کرو تو انشاءاللہ ضرور کہا کرو۔ سورہ کہف کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید بشارت دیتا ہے نیک عمل کرنے والے مسلمانوں کو کہ ان کے لیے بڑے اجر کو تیار کر دیا گیا ہے، اور ڈراتا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہوا ہے۔ اس میں عیسائیوں اور یہودیوں کو ڈرایا گیا ہے، کیونکہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اور یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نہ تو ان کے پاس علم ہے اور نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس علم تھا، اور یہ بات گڑھی ہوئی بات ہے، بس یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، سورہ کہف میں 2 واقعات اور 2 مثالیں ذکر کیے گئے ہیں، یا یہ کہیں کہ اس سورہ میں 4 فتنوں کا تذکرہ ہے: دین کا فتنہ، مال کا فتنہ، علم کا فتنہ اور اقتدار، عہدے اور منصب کا فتنہ۔ دین کے فتنے کی مثال اصحاب کہف کے قصے میں ہے، جس میں ایک زندہ مثال ہے ہر اس نوجوان کے لیے جو راہ حق کا متلاشی ہو، اور یہ بات بھی واضح ہے کہ فتنے کی جگہوں سے دور رہنے اور سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرنے میں ہی دین کی سلامتی ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے بعض مومن نوجوانوں کا ذکر کیا ہے جو اپنے وقت کے بے دین بادشاہ کے شر اور فتنے سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ گزین ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے اظہار کے لیے انہیں 309 برس تک سلا دیا، اور اس کے بعد جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ ہم کتنا سوئے ہوں گے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ایک دن یا اس سے کچھ حصہ سوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے واقعات بیان کر کے در حقیقت انسانوں کی توجہ آخرت کی طرف مبذول کرائی ہے کہ جو اللہ 309 برس تک لوگوں کو سلا کر بیدار کر سکتا ہے تو کیا وہ قبروں سے مردہ انسانوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ لہذا آخرت پر پختہ اور کامل ایمان رکھو اور اس دن کے حساب و کتاب کی پوری تیاری کرو۔ سورہ کہف آیت نمبر 32 اور اس سے آگے کی چند آیات میں مال کے فتنے کی وضاحت باغ والوں کے 2 آدمیوں کے قصے سے ہوتی ہے کہ ایک مالدار شخص جو قیامت کا انکار کرنے والا تھا، آخرت کا انکار کرنے والا تھا، اور دوسرا غریب اللہ اور قیامت پر آخرت پر ایمان رکھنے والا۔ مالدار باغات والا غرور اور تکبر میں مبتلا تھا۔ غریب نے مالدار سے کہا کہ اکڑ مت، ماشاء اللہ کہتے رہو۔ وہ مالدار نہ مانا، اللہ کا عذاب آیا اور اس کے باغات جل گئے، تب وہ شرمندہ ہوا۔ سورہ کہف کے اس قصے سے معلوم ہوا کہ نعمتیں عطا کرنے والے رب کی شکر گزاری اور رب کریم کی اطاعت میں ان نعمتوں کا استعمال، یہی مال کے فتنے سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے مزید ایک مثال بھی بیان کی گئی کہ دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے پانی برسا، زمین ہری بھری ہو گئی، کچھ عرصے بعد سب کچھ سوکھ کر چورا چورا ہو گیا۔ ہو بہو دنیا کے مال اور اولاد کی مثال ہے کہ آج ہیں کل ختم ہو جائیں گے، مگر آپ کا اور آپ کی اولاد کا نیک عمل باقی رہنے والا ہے، جس کا اجر و ثواب تم کو اور تمہاری اولاد کو آخرت میں ملے گا۔ لہذا اللہ، رسول اور آخرت پر ایمان رکھو اور نیک عمل کرتے رہو۔ سورہ کہف آیت نمبر 60 اور اس سے آگے کی چند آیات میں مذکور موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے واقعے سے علم کا فتنہ بخوبی واضح ہو جاتا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے اجتماع میں موجود تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ اللہ کو موسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ پسند نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر چلے جائیں، وہاں پر آپ کی ملاقات ایک ایسے بندے سے ہوگی جس کو میں نے اپنی طرف سے علم اور رحمت عطا کر رکھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچتے ہیں تو آپ کی ملاقات حضرت خضر سے ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے پوچھا کہ اگر میں آپ کے ہمراہ رہوں تو کیا آپ رشد و ہدایت کی وہ باتیں جو آپ کے علم میں ہے مجھے بھی سکھلائیں گے؟
حضرت خضر نے جواب دیا، جواب میں کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور آپ ان باتوں کی بابت کیوں کر صبر کریں گے جن کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کو صبر کی یقین دہانی کرائی تو دونوں اکٹھے چل پڑے۔ کچھ چلنے کے بعد آپ ایک کشتی میں سوار ہو گئے، جنہوں نے ان دونوں سے کرایہ بھی وصول نہیں کیا، مگر جب اترنے لگے تو حضرت خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات پسند نہ آئی کہ جس کشتی میں سفر کیا اس میں آپ نے سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، آپ نے یہ کیا کام کر دیا؟ حضرت خضر نے کہا، کیا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ میرے بھول جانے پر مواخذہ نہ کریں اور نہ ہی میرے سوالات پر تنگی محسوس کریں۔ حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام پھر آگے چل دیے۔ کچھ آگے جا کر ایک لڑکا نظر آیا تو حضرت خضر نے بچے کا قتل کر ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام سے نہ رہا گیا، انہوں نے پھر حضرت خضر کے عمل پر اعتراض کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا جاننے کے لیے اس مضمون سے متعلق 16ویں پارے میں کچھ باتیں ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کے احکام و فرامین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔